بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے کیونکہ اس وقت ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میچ پڑ چکا ہے، اور یہ اب تک کا سب سے خطرناک ترین میچ ہے کہ ایک جانب تو عمران خان کا مزاحمتی بیانیہ شدت پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کھلم کھلا آرمی چیف صاحب کا نام لے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، وہ پاک فوج کو ملائن کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہیں پر دوسری جانب جسٹس بابر ستار ہوں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہوں اور باقی ججز نے اس وقت تمام تر اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیز کی منجی ٹھوک کر رکھ دی۔ تو جناب آج باقاعدہ طور پر فوج اور سپریم کورٹ کا میچ پڑ چکا ہے، اور یہ میچ بڑا ہی خطرناک ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر از خود نوٹس بھی لے لیا گیا ہے، جس نے اس وقت نیا کٹا کھول کر رکھ دیا ہے، اور پھر مقابلے میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی غصے کے اندر آ چکے ہیں۔ اور اب یہ میچ کس طرح سے خطرناک ہے، اور جیسے ہی از خود نوٹس لیا گیا ہے اس کے فوری بعد پاک فوج کی جانب سے رد عمل سامنے آ جانا وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے وہاں حقائق اور وہاں ثبوت رکھنی ہے، اور پھر دوسری جانب جو ایک بڑی اہم ترین خبر ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ پاک فوج جناب کھڑی ہو چکی ہے۔ پاک فوج نے جناب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، یہ کس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے کا اعلان کیا گیا، یا پھر عمران خان نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے وہاں حقائق اور وہاں ثبوت رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز جو ہے وہ دیکھ لی، آج سابق وزیر اعظم پاکستان، 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن عمران احمد خان نیازی، اس کی ایک تصویر نے پورے کے پورے نظام کے پروگرام کو وڑ کے رکھ دیے، یعنی کہ آج پروگرام بڑھ گیا۔ عمران خان کی ایک تصویر اس سسٹم کے اوپر بھاری پڑ گئی، اس نے اس سسٹم کو آج ننگا بھی کر دیا۔ عمران خان کی جھلک سے ان کو اتنا خوف تھا کہ لائیو نشریات نہیں چلنے دیکھی۔ عمران خان کی تصویر کس نے اور کیوں لیک کی، اس پر تحقیقات شروع کر دی۔ سپریم کورٹ میں پولیس والے جو ہیں ان کی دوڑیں لگی، عدالتی عملے کی دوڑیں لگی، کبھی عمران خان کی تصویر کو مینیمائز کیا گیا، کبھی جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کر رہے تھے عدالتوں کے اندر بیٹھ کر، وہ سارا کچھ جناب آپ کے جو ہے وہ سامنے تھا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، بانی چیئرمین جناب، ان کی ایک تصویر جو ہے وہ اس وقت کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کروڑوں سے بلکہ اب اربوں میں یہ تصویر جائے گی، پوری دنیا دیکھے گی، پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی تصویر کا تذکرہ ہے، وہ آج کی تصویر ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی۔ تو تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر میں عمران خان کی سپریم کورٹ سے لیک ہونے والی تصویر کو کروڑوں کی تعداد میں شیئر ہو چکی ہے، اور تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کسی نے بھی سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 کی سکرین سے عمران خان کی تصویر بنائی ہے، اس لیے کہ کئی تصاویر بیک وقت جو ہے وہ کھینچی گئی ہیں۔ پہلے وائرل ہونے والی تصویر میں روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند نظر آ رہی ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ تصویر پہلی تصویر سے زیادہ واضح اور صاف بھی ہے۔ امریکہ میں تعینات سابق سفیر بھی ہیں حسین حقانی، انہوں نے اپنا پیغام میں کہا کہ اگر کسی سیاسی رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس کی تصویر تک چھپانی پڑ رہی ہے تو یہ کہنا بند کر دیں کہ ملک میں جمہوریت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عمران خان سے اختلافات ان کے فین کلب سے گالیاں سننے کے باوجود ان کی آئینی اور قانونی حقوق کا جو ہے وہ حامی ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر جمعرات کے سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا، اور حکومتی وکیل جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے، لیکن ایک تصویر جو ہے اس کا خوف تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے، یعنی کہ بادشاہ جو ہے یا وہ ننگا ہو چکا ہے، اور بادشاہ اتنا اس وقت خوفناک اس کی صورتحال ہے، اتنا خوف زدہ وہ ہو چکا ہے کہ اس کو اتنا اندر سے خوف ہے کہ عمران خان کی تصویر اگر سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا میرا، یعنی کہ اتنا خوف سسٹم اس سے پہلے میں نے لرزتا ہوا نہیں دیکھا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور تھی، لیکن اب عمران خان پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی ایک ہی اسٹیبلشمنٹ، اس کا نام عمران خان ہے، ایک ہی جگہ سے فیصلے ہو رہے ہیں، سینٹر آف گریوٹی اس وقت ایک ہے، اور پوری دنیا کی نظریں ڈالا جیل پر ہے، اور وہ سینٹر آف گریوٹی ہے عمران احمد خان نیازی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ طاقتور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں۔ مجھے ان کا اسکرپٹ رائٹر کے سمجھ نہیں آتے کہ کبھی یہ پریس کانفرنسز کرنا آ کر شروع کر دیتے ہیں
اور اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کو سمجھانے والا کون ہے, ان کا اسکرپٹ رائٹر کون ہے, ان کا پالیسی میکر کون ہے, اس کو پکڑ کر سب سے پہلے جیل کے اندر ڈالیں اور بتائیں کہ اس نے ادارے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور پھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, میں نے یہ سیاسی طور پر بیان دیا تھا اور اس کے علاوہ میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس بیان کے اوپر حافظ عبداللہ جو ان کے ترجمان ہیں, انہوں نے رد عمل بھی دیا. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہیں نہیں کہا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا سیاسی نعرہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ نجی ٹی وی چینل جو ہے وہ معافی مانگے. اور انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ان کے بارے میں بات کی ہے, میں ان کی تردید کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات ان کے حوالے سے جو ہے ویسی جناب نہیں کہی ہے. تو یہ ساری صورتحال تو جناب اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, فوج اور عدلیہ کا میچ اس وقت پڑ چکا ہے. یہ میچ کیسے جناب پڑا ہے, یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. آج جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو فل فارم میں نظر آئے, غصے کے اندر نظر آئے. احمد فراد جو اغوا ہو چکے ہیں ایک دو دن پہلے, ان کا آج کیس بھی چل رہا تھا, اور اس کیس میں انہوں نے سیکٹری دفاع کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. انہوں نے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد فہیم رضا بریگیڈیئر ان کو طلب کر لیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ نامعلوم افراد کون ہیں اور جو یہ لوگ اغوا کار ہیں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے, قانون سازی ہو, ان کو پھانسی دینی چاہیے. بڑے سخت قسم کے ریمارکس. اور طارق محمود جنگری صاحب نے تو اپنے کمرہ عدالت کے اندر جناب جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا داخلہ بند کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے. جسٹس بابا ستار صاحب نے یہ خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہائی پروفائل جو لوگ ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ یہ آڈیو لیکس کمیشن کیس نہ سنیں. یعنی کہ خوف آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ 3 ججز جو ہیں وہ بار بار اپنا قانونی اور آئینی حقوق مانگ رہے ہیں, وہ بار بار آزادی اظہار رائے کے اوپر بات کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز آلریڈی لیٹر لکھ چکے ہیں, اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کا بھی یو ٹرن بڑا واضح, چونکہ وہ چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو رہی تھی کہ وہ باقی تمام ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور جسٹس اطہر منیلا صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو ان ججز کو کھلم کھلا دھمکیاں دے گی فیصل واڑا کی جانب سے. فیصل واڑا نے کہا کہ ہم ان کو فٹ بال بنا کر جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے. ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ایک سینیٹر ہیں, وہ سیاسی جماعت کا, وہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما نہیں ہیں, وہ جناب آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے. کیسے بنے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں. تو فیصل واڑا کس کی حیثیت سے وہ ٹی وی پر آ کر بڑکے مار رہے تھے کہ ہم ان کا فٹ بال بنا کر کھیلیں گے. یہ جناب کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, بلکہ یہ کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کسی خاص جو کہ 75 سال سے پاکستان کے اوپر قابض جماعت ہے وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے جب دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو اس کے اوپر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل واڑا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس جو ہے وہ لے لیا ہے. ذرائع کے مطابق اب اس میں سماعت جو ہے وہ کل ہی ہوگی, 2 بجے کل سماعت ہوگی. یہ 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں, جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب خود کریں گے, اور جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم اختر جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے. تو جناب انہوں نے کل جو ہے وہ فیصل واڑا نے جو پریس کانفرنس کی, جسٹس بابا ستار کی دوہری شوریت کے اوپر وہ بات کرتے رہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو جواب دیا, اور انہوں نے بھی اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر دیا. اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ججز جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو چکے ہیں فیصل واڑا کی اب درگت بنے کی. اب فیصل واڑا صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. اب اس سے نظر آتا ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہیں وہ شدید غصے کے اندر ہیں. اسٹیبلشمنٹ شدید غصے کے اندر آ چکی ہے. جو ججز اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں, جو وہ اس وقت مداخلت کی بات ہو رہی ہے کہ اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آئینی حدود کے اندر رہ کر کیسے کام کرنا ہے. یعنی کہ جب انہوں نے آئینی حدود کی بات کی ہے تو ظاہر ہے وہ اس وقت جناب وہ انہوں نے ججز کی بات کی, آئینی اداروں کی بات کی, آئینی عہدوں کی بات کی, تو وہ ججز کی جانب جو ہے وہ اشارہ تھا. جو ججز جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ مداخلت ہو رہی ہے ان کے کام کے اندر. تو آج جناب شدید غصے کا اظہار کیا گیا ہے. فیصل واڑا صاحب دوبارہ آج ٹی وی پروگرام میں شریک ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے پگڑی کو فٹ بال کہا, کیا کسی جج کی پگڑی میں نے اچھالی ہے؟ میں نے کسی جج کا نام نہیں لیا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ میری پگڑی اچھالی تو آپ کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. یعنی کہ وہ ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور تو جیسے اطہر منیلا صاحب نے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے. ایسے بیانات دینے والے در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بتا دیا کہ ایسے جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ لوگ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یعنی کہ فیصل واڑا صاحب کس کے ترجمان ہیں؟ وہ ISPR کے خود ساختہ طور پر ترجمان ہیں, سول ترجمان کہیں, آپ کہنا غلط نہیں ہوگا.
اور इनकी बेशतर पेशन गोई आप सबको पता है कि ये पहले देते रहे और चीफ जस्टिस कादी फाइसर साहब जो है उसके ऊपर अपना फैसले भी देते रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि फैसल वाडा जो है वो इस निज़ाम का एक बहुत बड़ा हुंडा है। और ऑन चौधरी आपको पता है, फिर ऑन चौधरी साहब का भी वो भी गेट नंबर 4 के खुद साख्ता तर्जुमान है। तो उन्होंने कहा कि आराम से ड्राइंग रूम से बैठ कर कह देते हैं कि इदारे कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। अगर सिक्योरिटी इदारे ना होते तो मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ना होती, हमें इंसाफ चाहिए। इन्होंने भी बैठकर जनाब जो है वो जजेस के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। किसके बिहाफ पर हो रही है, कौन करवा रहा है? ये इनकी कोई औकात तो नहीं है, इनकी कोई वैल्यू तो नहीं है कि ऑन चौधरी बैठ कर आकर धमकियाँ देना शुरू कर दें। यानी कि ये मुल्क की हैसियत है, आप मुल्क ऐसे चला रहे हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि हम मुदाखलत करेंगे, अब खुल्लम खुला धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आकर मुदाखलत करेंगे। जजिस को आप धमकियाँ दे रहे हैं। जब आपको मुल्क में आइन और कानून के दायरे में आना पड़ेगा, वरना आप इस मुल्क को बेच डालेंगे अगर हम नहीं बोलेंगे। ये पाकिस्तान की जनाब खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि पाकिस्तान अपने फैसला कुन मरहले में जनाब दाखिल हो चुका है। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से खबर है कि फ़ौज उनके साथ खड़ी हो गई है। इससे पहले हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 8 फरवरी के बाद जो है ना, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बयानिए में शिद्दत मज़ीद आ चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान की बात हो चुकी है और उनको जो रिलीफ मिल रहे हैं वो भी मस्बत हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने ये बयान दिया। जी जोई फेक के वो जो है वो तर्जुमान आज जनाब शजील मेमन साहब कराची से और फिर पीपल्स पार्टी के करीब हैं। पीपल्स पार्टी आप सबको पता है कि जनाब ये मुफाहमती काम करती है और पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी है, निज़ाम का हिस्सा है, रियासत का हिस्सा है। तो जनाब पीपल्स पार्टी के ये जो है वो रहनुमा आज ये कह रहे हैं कि इमरान खान लाडले हैं। खुलकर बता रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान है। यानी कि आज तलत हुसैन साहब ने इमरान खान की जो तस्वीर लीक हुई है उस पर बात की कि इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से के तबले जंग मचाती है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2 जो है वो धड़े काम कर रहे हैं। एक धड़े ने दूसरे धड़े की जो है वो मंजी ठोक दी है। यानी कि जो एक आर्मी चीफ के खिलाफ खड़ा हुआ है धड़ा और दूसरा उनके प्रो है। ये धड़ा हो सकता है ना फौज के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के 2 धड़े हैं और दोनों धड़े एक दूसरे के आमने सामने हैं। और फिर शजील मेमन साहब कहते हैं, अगर आप डॉट से डॉट करेक्ट करें, कि इमरान खान लाडले हैं। खुलकर बताने वाला हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान है। इमरान खान तो आएगा, कहा इमरान तो होगा, कहा इमरान का डर है तो इमरान तो होगा। इमरान का जितना मर्जी डर हो, आप इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं कर सकते। पिछले 1 साल से DGI-SPR ने खुद आकर सवाल पूछा कि 1 साल से हम 9 मई वालों को सजा नहीं दे सके, उसके पीछे वजूहात क्या है। यानी कि 9 मई के अंदर आपके अपने लोग इन्वॉल्व थे, आप उनको सजाएं दें। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आपको पता चले कि अंदर के कितने लोग मुलव्वस थे, ये क्यों हुआ था, उसके पीछे वजह क्या थी, क्यों जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। नरीम सेठी साहब कहते हैं कि ये जुडिशल कमीशन इस वजह से नहीं बनाया जा रहा कि इनके अपने लोग जो हैं उनके खिलाफ थे, तो उनकी जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तो जो अंदर की बगावत थी वो सामने आ जाएगी। तो इट मीन्स के इस वजह से जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। तो अंदर से जो फौज के लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। सिर्फ ताकतवर जो 2-3 हैं जो पॉलिसी मेकर हैं वो इमरान खान के खिलाफ हैं। बाकी पूरी की पूरी फौज इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।